آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ نوبل انعام یافتہ امریکی شاعرہ لوئس گلک کے بارے میں ہے۔ ان کے بارے میں ایک بات بار بار کہی جاتی ہے کہ وہ ذاتی دکھ کو آفاقی فن میں بدل دیتی ہیں، جو کہ سچ کہوں تو ہر بڑے فنکار کے بارے میں کہا جانے والا ایک کلیشے سا لگتا ہے۔ تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وہ واقعی کچھ مختلف کرتی ہیں، مطلب ان کا وہ خفیہ جزو کیا ہے جو ان کی شاعری کو اتنا طاقتور بناتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کیونکہ لوئس گلک کی شاعری بظاہر بہت سادہ لگتی ہے۔ ان کی زبان بہت نپی تلی اور آپ کہہ سکتے ہیں بے رحم حد تک ایماندار ہے۔ 2020 میں جب انہیں نوبل انعام ملا تو کمیٹی نے ان کی واضح شاعرانہ آواز کی تعریف کی جو انفرادی وجود کو آفاقی بنا دیتی ہے۔ لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ میرے خیال میں اس کا جواب اس اصطلاح میں چھپا ہے جو نقاد ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، پوسٹ کنفیشنل۔ اچھا، پوسٹ کنفیشنل، یہ سننے میں تو بہت علمی سا لگتا ہے۔ کیا ہم اسے آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں؟ مطلب یہ صرف اپنے ذاتی تجربات جیسے طلاق یا موت کے بارے میں لکھنے سے کیسے مختلف ہے؟ یہ تو بہت سے شاعر کرتے ہیں۔ بالکل، کنفیشنل یا اعترافی شاعری میں شاعر کہتا ہے دیکھو میرے ساتھ یہ ہوا، یہ ایک طرح سے ڈائری لکھنے جیسا ہے۔ لیکن پوسٹ کنفیشنل شاعری اس سے ایک قدم آگے ہے۔ گلک یہ نہیں کہہ رہی کہ میری طلاق ہوئی، بلکہ وہ طلاق کے تجربے کو ایک خوردبین کے نیچے رکھ کر جدائی، طاقت، بقا، ان جیسے بڑے سوالات کو دیکھ رہی ہیں۔ اچھا، وہ اپنے ذاتی تجربے کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر استعمال کرتی ہیں تاکہ انسانی حالت کے بارے میں کوئی بڑی سچائی بیان کر سکیں۔ تو وہ اپنی کہانی کو سب کی کہانی بنانے کے لیے ایک فاصلہ پیدا کرتی ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو پھر اس فاصلے کو بنانے کے لیے وہ کون سے اوزار استعمال کرتی ہیں؟ ان کا سب سے بڑا اور طاقتور اوزار ہے اساطیر یعنی میتھولوجی اور مختلف کرداروں یا پرسونا کا استعمال۔ ہمارے ایک ماخذ شاعرہ رینی ایمرسن کے ایک انٹرویو کے مطابق گلیک اساطیر کو ایک ماسک یا نقاب کے طور پر استعمال کرتی ہیں، خاص طور پر جب وہ کسی گہرے صدمے کے بارے میں لکھ رہی ہوں۔ ماسک؟ جی، وہ کبھی باغ میں لگے پھولوں کی آواز بن جاتی ہیں تو کبھی قدیم یونانی دیوی دیوتاؤں کی۔ ایک منٹ، یہیں پر میں تھوڑا الجھن کا شکار ہوں۔ اگر وہ ایک ماسک استعمال کر رہی ہیں تو کیا اس سے ان کی شاعری میں ایک مصنوعی پن یا دوری کا احساس پیدا ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا؟ آپ نے شروع میں ان کی شاعری کی جذباتی شدت کا ذکر کیا تھا، وہ ایک نقاب کے پیچھے چھپ کر بھی اس شدت کو کیسے برقرار رکھتی ہیں؟ یہی تو ان کے فن کا کمال ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ان کی 2006 کی کتاب اورنو بہترین مثال ہے۔ یہ کتاب اس ٹیکنیک کا ایک ماسٹر کلاس ہے۔ یہ تقریباً پوری کی پوری ایک قدیم یونانی اساطیری کہانی کے گرد بنی گئی ہے۔ ہاں، اورنو میں نے مواد میں پڑھا ہے۔ اس کا عنوان ہی بہت معنی خیز ہے۔ یہ اٹلی کی ایک جھیل کا نام ہے جسے قدیم رومی جہنم کا دروازہ سمجھتے تھے، تو یہ عنوان ہی بتا رہا ہے کہ ہم کسی تاریک اور گہری جگہ پر جا رہے ہیں۔ بالکل، یہ لاشعور، یادداشت اور ماضی کی گہرائیوں میں اترنے کی علامت ہے۔ اس کتاب کے مرکز میں پرسیفنی، اس کی ماں ڈینیٹر اور زیر زمین دنیا کے دیوتا ہیڈیز کی کہانی ہے۔ صحیح۔ کلاسیکی کہانی یہ ہے کہ ہیڈیز پرسیفنی کو اغوا کر کے اپنی زیر زمین دنیا میں لے جاتا ہے۔ اس کی ماں ڈیمیٹر، جو فصلوں کی دیوی ہے، اپنی بیٹی کے غم میں زمین کو بنجر بنا دیتی ہے۔ آخرکار دیوتاؤں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کے تحت پرسیفنی سال کا کچھ حصہ اپنی ماں کے ساتھ زمین پر گزارتی ہے اور کچھ حصہ ہیڈیز کے ساتھ زیر زمین، اور اسی سے موسموں کا چکر وجود میں آتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے بات کی، گلک صرف کہانی نہیں دہراتی، وہ اسے توڑتی مروڑتی ہیں۔ مواد میں ان کی ایک نظم A Myth of Innocence کا ذکر ہے جس میں وہ پرسیفنی کو ایک ایسی آواز دیتی ہیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ جی؟ پرسیفنی، جو روایتی طور پر ایک خاموش اور معصوم شکار ہے، کہتی ہے مجھے اغوا کیا گیا تھا لیکن یہ لفظ غلط لگتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے مجھے اغوا نہیں کیا گیا تھا، اور پھر وہ کہتی ہے میں نے خود کو پیش کیا تھا۔ یہ تو کہانی کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ کیا وہ ایک ناقابل اعتبار راوی ہے؟ یہ ابہام ہی اس نظم کی جان ہے۔ گلک ہمیں ایک سادہ بلیک اینڈ وائٹ کہانی نہیں دے رہی ہیں، وہ نفسیاتی پیچیدگی دکھا رہی ہیں۔
کیا پرسیفنی اپنے صدمے سے نمٹنے کے لیے خود کو طاقتور محسوس کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا اس کے اغوا میں اس کی اپنی بھی کوئی خواہش شامل تھی؟ گلک ان سوالات کو کھلا چھوڑ دیتی ہیں۔ اچھا۔ اور یہی ذاتی اور اساطیری کہانیاں آپس میں گھل مل جاتی ہیں۔ نقادوں کا خیال ہے کہ گلک نے اپنی ناکام شادی کے تجربے کو پرسیفنی کی کہانی کے ذریعے بیان کیا ہے۔ اساطیر کا یہ ماسک انہیں ایک ہی وقت میں خود کو ظاہر کرنے اور چھپانے کا موقع دیتا ہے۔ وہ اپنی ذاتی زندگی کی تفصیلات دیے بغیر رشتے میں طاقت کی کشمکش، مرضی اور جبر کے درمیان کی باریک لکیر کو کھنگال سکتی ہیں۔ تو یہ ماسک دراصل ایک میگنیفائنگ گلاس یعنی عدسے کا کام کر رہا ہے، جو جذبات کو دور کرنے کے بجائے انہیں اور بڑا کر کے دکھاتا ہے۔ واہ! مواد میں ان کی ایک اور نظم اکتوبر کا بھی ذکر تھا۔ جی، جہاں بولنے والے کی شناخت واضح نہیں ہے۔ بالکل۔ اس نظم میں آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیا یہ پرسیفنی کا دکھ ہے، ڈیمیٹر کا غم، یا خود شاعرہ کی آواز، اور یہ ابہام جان بوجھ کر پیدا کیا گیا ہے۔ یہ قاری کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس خالی جگہ کو اپنے تجربات سے پر کرے، اور اسی طرح ان کا ذاتی دکھ ہر اس شخص کا دکھ بن جاتا ہے جس نے کبھی جدائی یا نقصان کا تجربہ کیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو تصویر کچھ واضح ہو رہی ہے۔ تو اگر وہ یہ پیچیدہ اساطیری ڈھانچے استعمال کر رہی ہیں تو وہ کون سے بنیادی انسانی تجربات ہیں جن تک وہ پہنچنا چاہتی ہیں؟ ہمارے ذرائع کے مطابق ان کے کام کو 3 بڑے موضوعات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: نقصان، یادداشت اور نئی زندگی۔ یہ ایک بہترین فریم ورک ہے، اور نقصان یعنی لاس بلا شبہ ان کی شاعری کا مرکزی نقطہ ہے۔ ان کی 1990 کی کتاب ایرارت، جو ان کے والد کی موت اور خاندان کے بکھرنے کے بارے میں ہے، اسے ایک نقاد نے گزشتہ 25 سالوں میں امریکی شاعری کی سب سے بے رحمانہ اور غم سے بھری کتاب کہا ہے۔ اتنی سخت بات؟ جی، اس میں کوئی جذباتی مبالغہ آرائی نہیں، صرف ٹھنڈی کڑوی سچائی ہے۔ اسی کتاب میں ان کی وہ مشہور لائن ہے، ہم دنیا کو ایک بار دیکھتے ہیں، بچپن میں، باقی سب یادداشت ہے۔ یہ لائن تو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ یادداشت کو کوئی خوبصورت پرانی یادوں والی چیز کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ یہ اسے ایک بوجھ یا قید کی طرح پیش کر رہی ہیں۔ یعنی جو آپ نے ایک بار دیکھ لیا، آپ ہمیشہ اسی کے اسیر رہتے ہیں۔ بالکل۔ ان کے لیے یادداشت کوئی سیدھی لکیر نہیں، بلکہ یہ بکھری ہوئی، ناقابل اعتبار اور اکثر تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اور اسی تکلیف اور نقصان کی زمین سے نئی زندگی یعنی ری برتھ کا خیال جنم لیتا ہے۔ لیکن یہ کوئی آسان خوشکن انجام نہیں ہوتا۔ اس کی بہترین مثال ان کی پولیٹزر انعام یافتہ کتاب دی وائلڈ آئرس ہے۔ ذرا تصور کریں، اس کتاب میں باغ میں لگے ہوئے پھول، پودے اور خود باغبان خدا سے باتیں کر رہے ہیں، شکایتیں کر رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں۔ باغ کے پھول خدا سے باتیں کر رہے ہیں، یہ سننے میں تو تقریباً بچوں کی کہانی جیسا لگتا ہے، لیکن جو اقتباس میں نے پڑھا ہے وہ بہت ہی سنجیدہ اور گہرا ہے۔ ہاں، یہ بالکل بھی سادہ نہیں ہے۔ اس میں ایک نظم ہے، سنو ڈراپس، جس میں ایک چھوٹا سا سفید پھول جو سردیوں کے بعد سب سے پہلے کھلتا ہے، اپنی کہانی سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تم کیا ہو، تم جو زندہ بچ گئے ہو، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم بھی مرنے کی توقع کر رہے تھے؟ اور پھر ایک اور نظم میں ایک پھول کہتا ہے، میری اذیت کے اختتام پر ایک دروازہ تھا، یہ نئی زندگی موت، اندھیرے اور تکلیف سے گزر کر ہی ملتی ہے، یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے، بالکل پرسیفنی کی کہانی کی طرح جو ہر سال زیر زمین دنیا کی تاریکی سے واپس آتی ہے۔ تو ان کا خفیہ جز کوئی ایک چیز نہیں ہے، یہ اس بے باک اور نپی تلی آواز، اساطیر کو ایک ہی وقت میں ڈھال اور اجزے کے طور پر استعمال کرنے کی ذہانت، اور نقصان اور بقا کے اس بے رحم چکر پر مسلسل توجہ کا ایک امتزاج ہے۔ وہ کسی بھی قسم کی جھوٹی تسلی نہیں دیتی۔ بالکل نہیں، وہ کہتی ہیں کہ اندھیرے سے گزرنا ہی روشنی تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے۔ اپنے نوبل انعام کی تقریر میں انہوں نے شاعری کی اس قریبی، نجی آواز کو خراج تحسین پیش کیا، جو وقت کے ساتھ ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ اپنے قارئین تک پہنچتی ہے۔ ان کا کام اسی نجی، ایماندار آواز کی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، جو چاہے ایک پھول کی ہو یا دیوی کی، لیکن محسوس ہمیشہ انسانی ہوتی ہے۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک خیال چھوڑ جاتے ہیں،
گلک کی آخری کتاب کا عنوان ہے ونٹر ریسیپیز فرام دی کلیکٹیو، یعنی اجتماع سے سردیوں کی ترکیبیں۔ اس کتاب میں ایک جملہ ہے، اس کتاب میں صرف سردیوں کی ترکیبیں ہیں جب زندگی مشکل ہوتی ہے۔ اگر شاعری واقعی مشکل وقت سے نمٹنے کے لیے ترکیبیں پیش کر سکتی ہے تو لوئس گلک کے کام سے متاثر ہو کر اپنے ذاتی اندھیروں میں معنی تلاش کرنے کی کوئی ترکیب کیسی ہو سکتی ہے؟